تو اللہ ان علماء اکرام کے سروں پر اماموں کو اور ان ہستیوں کو ہمارے ممبروں اور محرابوں کی قیامت کی صبح تک اللہ زینت بنا کے رکھے اور سجا کے رکھے، یہ ان کا احسان ہے۔ یہ گئے گزرے دور میں معاشی حالت میں کمزور، ترقی کی طرف بڑھنے میں کمزور، مالی حالت میں کمزور، دسترخوان کی حالت میں کمزور، پہننے اٹھنے، لیکن الحمدللہ کپڑوں پر اللہ نہ کرے کوئی داغ ہو، لیکن کردار میں ان کے داغ نظر نہیں آئے انشاءاللہ۔ بے صبرے نہیں ہیں، بے صبروں کے ساتھ یہ بے قدرے نہیں ہیں۔ کوئی ان کو ایک مرتبہ سلام کرے، یہ 10 مرتبہ جا کے سلام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مزاج ہے رہن دے، لوڑ پے گی آپ کی سلام کر لے گا، نہیں، یہ اٹھ کے سلام کریں گے، السلام علیکم۔ اللہ نے ان کے مزاج کو معتدل اور اعتدال والا بنایا، اللہ نے ان کے مزاج کو برداشت والا بنایا۔ برداشت نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھائی کس نے؟ مفتی صاحب چنگا جا مولوی ہوئے، آواز بھی چنگی ہوئے تے علم جاندہ ہوئے، فجر کی نماز پڑھائی، اور وہ جسے گھر میں چائے کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی گیٹ پہ گیا، مولوی صاحب باہر دی بتی بند کر دو، پھٹے منہ، اور ٹوٹی چو پانی نکلنا پہ مولوی صاحب، ٹٹیاں تو کرے تو ہوئے ہے، ٹوٹیاں صاحب کرے تو کر دے، قاری صاحب ایتھے صفائی کوئی نہیں کی لگتا تجھے ویکیوم کوئی نہیں مارا، اللہ نے سجدے تو نہیں کرنے نا، اللہ نے آپ کو بھی ہاتھ دی، آپ نے جنت میں نہیں جانا، کیا مسجدوں کی گواہی آپ نے نہیں لینی؟ آپ بھی کبھی کبھی کر دیں، مسجد میں فانوس لگانے کے لیے، مسجد میں اے سی لگانے کے لیے۔ اب تو باتھ روموں کے اندر گوڈوں میں درد ہے نا سب کے، باتھ روموں کے اندر دونوں طرف لوہے کے اور کرسٹل کے ہک لگے ہوئے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے لیے اتنی آرام دہ نمازی ہو گئے۔ اے ماشاءاللہ باہر دا نقشہ ہے مسجد دا، مولوی صاحب کتنے پیسے لگ گئے ہونے؟ کتنے لگے؟ کو 13 کروڑ تے اللہ دا شکر لگ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ مسجد دے مولوی صاحب کی طرح اندر وہ سامنے پردہ تو وہ پھٹا ہوا، دروازہ تو وہ ٹوٹا ہوا۔ اے علماء کرام آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آپ میرے بڑے ہو، تم فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ 20 کروڑ روپے کی مسجد بنائی اور مسجد کے امام کا حجرہ وہ کہ جہاں بیٹیوں کے ساتھ سو رہا ہے۔ اگر 20 کروڑ روپے کی مسجد ہے تو 50 لاکھ کا مسجد کے امام کے مکان نہیں بن سکتا؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تمہاری میتوں کو غسل یہ دے، نکاح تمہارے یہ پڑھائیں، بچوں کے کانوں میں اذان یہ دے، جنہیں اپنی پلاسٹک سنبھالنی نہ آتی ہو انہیں مفتی بنا کے تمہاری جوڑیوں میں ڈالیں، ان کا قصور کیا ہے؟ اپنی تنخواہیں اپنے بچوں سے چھپاتے ہو، ان کی تنخواہیں مسجد کی سلیٹوں پہ لکھ کے دروازے پہ۔ 21ویں رمضان سے لے کر 29ویں رمضان تک مجھے کوئی فیصلہ بات کی ایسی مسجد دکھاؤ جہاں دودھ سوڈا نہ ہوتا ہو، جہاں چھوٹے گوشت اور نان نہ ہوتے ہوں، جہاں سترنگی حلوہ نہ ہوتا ہو، دیسی گھی کی مٹھائی نہ ہوتی ہو۔ یہ قرآن سنانے پر اگر تھوڑی سی تمہارے سے قرآنی اپنی محنت پر وقت دینے پر یہ اجرت لے لے تو یہ کافر ہو گیا، اور تم مسجد کے اندر بیٹھ کے مسجد کو ہی کھا گئے، تم سارے مسلمان ہو۔ آج جامع مسجد میں ختم قرآن ہے اور سحری کا انتظام بھی ہوگا، جاگنے والے روزے تم نے رکھے، سحریوں کا انتظام یہ کرتے پھریں۔ کوئی پاکستان کا ایسا علاقہ نہیں کہ جو فیصل آباد آ کر تمہارے صدقات، عطیات، زکوٰۃ اور خیرات نہ لے کے جاتا ہو۔ تمہیں مسجد کا قاری، مؤذن، امام نظر نہیں آتا؟ 1,00,000 روپیہ گھر کے اندر 4 بچے لاکھ کمائے پھر بھی عید کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو یہ 15 بونس ہے جی، تنخواہ دیتی تو 30,000 میں آپ عید گزار کے دکھائیے۔ کیا ہی اچھا ہوتا مؤذن صاحب کو اہل علاقہ کے 4 بندے خاموشی، حضرت یہ آپ کا ہدیہ ہے، آپ اسے قبول کیجئے، اللہ کی قسم اللہ زکوٰۃ سے زیادہ ثواب عطا فرماتا۔ یہ تو نبی کے نائب ہیں، وارث ہیں۔ میں اپنی جیبوں میں لاکھوں روپے کے موبائل اور پیسے سنبھالتے پھرتے ہیں، یہ اپنے سینے میں قرآن کو سنبھالتے پھرتے ہیں، پھر رہے ہیں۔ یہ ڈولیاں ہیں قرآن کی، مسیریاں ہیں قرآن کی۔ کم سے کم میں مطالبہ کرتا ہوں، میری سننی کسی نے نہیں، لیکن آپ کے گوش گزاروں کانوں سے نکال تو سکتا ہوں، کم سے کم موجودہ مہنگائی کے دور میں مسجد کے امام کی تنخواہ 50,000 روپے ہونی چاہیے۔ دل پہ ہاتھ رکھو کہ ہمیں اٹیک نہ ہو جائے۔
اور خادم اور مؤذن کی تنخواہ 30,000 روپے سے 40,000 ہونی چاہیے. مولانا ایمانداری سے آپ قسم اٹھا کے بتائیں, اللہ آپ کو بہت اونچی ترقی دے. اگلی میں بات ایک اور کروں گا, اپنے پیٹ پہ لات ماروں گا, لیکن آپ کی میں نمائندگی کروں گا بھی میں. عید تہوار آتا ہے جو ہماری تنخواہوں کا معیار ہے, کیا اس تنخواہوں میں سے ہم اپنی بہنوں کو عیدی دے سکتے ہیں, اپنی ماں باپ کو کپڑے بنا کے دے سکتے ہیں؟ ہماری سالیاں بھی ہیں, ان کی اولاد بھی ہے, ہمارے گھروں میں جھگڑا قسم اٹھاؤ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہاں سے لے کے آئیں؟ کیا ہمارے بچے کوئی جانوروں کی اولاد ہیں؟ کیا ہمارے بچے عید کے دن بھی اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتے؟ کیا عید کے دن بھی ہمارے بچے کو برگر اور پیزے والی دکان پہ کھڑے ہو کے 10 مرتبہ سوچنا پڑے گا لوں تو پیسے کہاں سے لے کے ہوں؟ علماء آپ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں. میں دنیا ابھی ساؤتھ افریقہ میں ہو گیا ہے, میں دنیا پھر رہا ہوں اور اللہ مجھے ابھی آسٹریلیا لے کے جا رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. یقین کریں یہ 2024 شروع ہو رہا ہے کل سے, 40 تک گزرنے کی دیر ہے, 16 سال. اگر ہماری نسل ہماری نافرمان ہو رہی ہے, مولوی کا بیٹا مولوی نہیں بن رہا, بہت کم. مفتی کا بیٹا مفتی نہیں بن رہا, بہت کم. یہ قیامت نہیں ہے شیخ الحدیث کا بیٹا موبائل والی دکان پہ کام کر رہا ہے. یہ پیشہ کوئی کمزور ہے؟ یہ بے عزت تو لوگوں کا پیشہ ہے. مسجد کے امام صاحب کا بیٹا سائیکلوں پہ ورک شاپ پہ کام کر رہا ہے. اسے عالم بننا چاہیے تھا. اسے باپ سے دور جدید کے اندر جتنا تعلیمی معیار اس وقت اونچا ہوتا جا رہا ہے مدارس کا, اسے تو وقت کا کوئی مفتی بننا چاہیے تھا. 45 سال مسجد کے اندر نماز پڑھانے والے کا بیٹا داڑھی مونڈ, میں تمہارے سے پوچھتا ہوں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اسے اپنے باپ کے پیشے سے, اپنے باپ کی فیلڈ سے پیار نہیں. کیوں کہ یہاں ہے ہی کچھ نہیں. یا تو میں 43 سال نمازیں پڑھاؤں گا, 4 آدمی کہیں گے حضرت جی آواز تا ڈبے گی, بس تسی ماشاءاللہ تنخواہ ایڈوانس لو تے اللہ دا پیچھے کہاں جائے؟ تم نے چھوڑا ہی نہیں اسے پیچھے جانے جو گا. ایسی بزرگوں میری بات کو یقین کریں, گھر کے اندر فوتگی ہوگی, عمر سے تسی جا کی کرنا ہے, گھر نو بھیج دو, بچے نو بھیج دو, رشتہ داروں میں شادی اور پر آواں بھیج دو. تم نے 45 سال اس کا اتنا عرقہ نکالا, اب یہ جنازہ اٹھا کے کہاں پھرے؟ اب اس کی بیوہ کو کون قبول کرے گا؟ کہ سارے صاحب اولاد ہیں, میل آنر دے اپنی بیٹی کا رشتہ ان مولویوں کے بچوں کو, کیوں نہیں دیتا؟ ان کا مستقبل ہی کوئی نہیں. کم از کم فیصل آباد کے ذی شعور لوگوں, اگر تمہارے علاقے میں کوئی 30 سے 40 سال تک امامت کرتا ہے, کم از کم 4 مرلے مکان کا وہ حقدار تو ہے کہ نہیں ہے؟ کہ مول صاحب زندگی تو نے گال دی, تیری داڑھی کے بال نہیں شروع ہوئے تھے جب آیا, اب تو تیری سفید داڑھی کے بال جھڑ رہے, کتنے جاؤ گے مولوی صاحب؟ ہم نے پوری انتظامیہ نے مشورہ کیا کہ 4 مرلے آپ کو جگہ لے کے مکان بنا کے دیتے ہیں, رجسٹری آپ کے نام کر اپنے بچوں کو رکھو. پھر میں دیکھتا ہوں تمہارے بچے دوڑے دین کی طرف کیوں نہیں آتے. دوسری, کوئی خطیب آپ سے بات نہیں کرے گا. یہ عبدالحنان کو اللہ نے اعزاز دیا, مجھے کوئی موٹا لفافہ لیتے شرم تھوڑی آتی ہے. اپنے اپنے علاقے میں علماء اکرام اتحاد بنائیں. علماء اکرام کا بہت قابلیت ہے آپ کے اندر, تم درس حدیث بھی دے سکتے ہو, بخاری کا, مشکات کا. تم بخاری شریف کی پہلی حدیث کا درس دینے بڑے ماہر ہو, ولی نیف صاحب جیسا عالم بیٹھا ہوا ہے, مقرر بیٹھے. اپنے علاقے میں ایک اتحاد ہو, ضلع فیصل آباد میں جو پروگرام ہو, فیصل آباد کے علماء اس پروگرام کو کریں. نعت خان 50,000 روپیہ, خطیب 40,000 روپیہ, کیا تمہیں ہضم نہیں ہوتا؟ مولانا اپنے علاقے کے 30-40 علماء کرام کا اتحاد ہو, امام اعظم ابو حنیفہ پروگرام ہو, اسی اتحاد میں سے ایک نعت خان ہو, اسی میں سے ایک قاری ہو, اسی میں 1 لاکھ جلسے پہ خرچ ہوتا ہے, تم 30,000 ہی نے دو, یہ پورا سال تمہیں ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے. ان کے اندر صلاحیت یہ نہیں ہے؟ خطیب عبدالحنان, اسے چائے بھی چاہیے, اسے ٹیشو بھی چاہیے, اسے گرم پانی بھی چاہیے, نعت خان کو ویل بھی چاہیے. شیخ الحدیث, اللہ ان کے مرتبوں کو بہت, پاکستان کے شیخ الحدیثوں کے پاس بہت کچھ ہے, اللہ کا شکر ہے.
मौलवी के पास इतना नखरा है, कोई से गाड़ी का दरवाजा ना खोले, वो गाड़ी मोड़ के वापिस चला जाए। लेकिन अल्लाह का ये एजाज, अल्लाह ने उलमाए इकराम को आवाज की बरकतों से दे रहा। ये है तकरीर जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये तकरीर अभी मैं हूं वहां करूंगा, ये मेरा फन है, पैसे मुझे उसके मिलने, इसके नहीं मिलने। मौलाना अभी मैं कहूँगा कारी साहब के अंदाज में करूंगा, सुभान अल्लाह, तब तुम्हारी निकलेगी, और हुज़ैफी साहब की जेब में से पैसे भी तभी निकलेंगे। और ये मैं कर रहा हूं तकरीर, बाद में कहेंगे मौलवी साहब ने पता नहीं केड़ी गलती, गुस्सा चढ़ गया सी। गुस्सा नहीं, ये हकीकत है। और मेरा भी तो 2:30 बजे तक आपने मेरे कोई सोने के लाल लगे हुए, मुझे मेरे से ज्यादा इल्म व फहम वाले ये लोग बैठे हुए हैं। इनकी सलाहियतों को इस्तेमाल कीजिए, इन्हें आगे लेके आइए, इस तबके के एहसास को मजरूह मत कीजिए, इस उम्मत की मलाई को मायूस मत कीजिए। ये कब तक आपकी खुशियों को देखकर अपनी जिंदगी की खुशियों की ढारस बनाते रहेंगे? खुदारा ये हैं, इनको देखकर खुदाए पाक की कसम आसमान की नूरानी मखलूक फख्र करती है। इनके चलने पे फरिश्ते पैरों में पर बिछाते हैं। ये सोते रहें, इनके सोने पर भी अल्लाह तहज्जुद का सवाब अता फरमाते हैं। ये वो लोग हैं, अपने लाइलून की जूतों समेत कब्रिस्तान के पास से गुजर जाएं, अल्लाह को इनके सीने में जो इल्म है उसका इतना हया है, इनके जूतों की बरकत से अल्लाह कब्रिस्तान वालों का अज़ाब कब्र माफ फरमा देते हैं।